قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب درس جاری ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ سورۃ المائدہ چھٹے پارے اور آیت نمبر 56 تک یہ سلسلہ ہمارا مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو یہ کھیل اور مذاق بنا لیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوئے اور تھے منافق، یعنی جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا، دل سے نہ مانے۔ یہود و نصارہ کے چنگل میں یوں پھنسے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کی ان حرکات کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کیا، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، اور مختلف حربے استعمال کرتے تھے کہ اسلام کے خلاف ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اسلام کے خلاف کیسے کیسے انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ جنہوں نے اظہار اسلام کیا تھا، وہ کچھ لوگ، تو وہ منافق ہو گئے۔ منافق یہ ہے کہ دل سے تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، زبان سے آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوتے۔ تو کچھ مسلمان ان کے ساتھ دوستی تھی ان منافقین سے، تو یہ فرما دیا کہ اب ان کو دوست نہ بناؤ، کفار کو بھی نہ بناؤ، ان کو بھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا، تمہارے ساتھ ہیں اور پھر ادھر بھی ہیں، زبان سے اقرار ہے، دل سے نہیں مانتے، تو یہ تو مذاق بنایا ہوا انہوں نے۔ تو ان کا ساتھ نہ دو، اور نہ ہی ان سے کسی طرح کی تم وہ دوستی کرو، نہ ہی تم ان سے کسی طرح کی دوستی کرو۔ اور مزید دین کی چیزوں کو مذاق بنانے کے حوالے سے اگلی آیت میں بھی یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، بالکل بے عقل لوگ ہیں، یہ ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ یعنی جب اذان ہوتی تھی تو یہ اذان کو مذاق بناتے۔ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا تھا تو کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا، انہی نصرانیوں میں سے، یہود میں سے۔ تو قرآن نے واضح فرما دیا کہ جب یہ تمہاری ان چیزوں کے مذاق بناتے ہیں تو ان سے تو کسی طرح کی دوستی، سلام دعا یہ بنتی ہی نہیں ہے، لہذا ان سے یہ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اور یہ ان کی بے عقلی ہے، بے وقوفانہ حرکتیں ہیں، احمقانہ باتیں ہیں کہ جو دین کی باتوں کو مذاق بنا رہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ دین کی باتوں کو مذاق بنانے والے وہ تو یہ لوگ ہیں، یعنی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذاق بناتے ہیں۔ فی زمانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دین کی باتوں کو، دین کے شعار کو مذاق بنایا جاتا ہے۔ نماز کے اوپر طرح طرح کے معاذ اللہ بعض اوقات لطیفے،
فرشتوں کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے حوالے سے، کئی اور اعتبار سے، یہاں تک کہ قبر اور منکر نکیرین کے حوالے سے اللہ اکبر لطائف بناوے، چاہے وہ ڈراموں کے نام پر ہو، اسٹیج ڈرامے ہوں، اور بالخصوص وہ پروگرام کہ جن کے اندر لوگوں کو ہنسانا مقصود ہوتا ہے، دین کا مذاق بناتے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شعائر اسلام، شعائر دین کا مذاق بنانا یہ کفر ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اب اس میں کئی اعتبار سے بعض کا نظر آئیں گے کہ جو معاذ اللہ امامے کا، داڑھی کا، مسواک کا اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ بہت مذاق بناتے، اور ہمارے لوگ بھی بھولے بھالے ان کو لے کر آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی شیئر کرنے والی چیز نہیں ہے محترم ناظرین کرام، کہ جس میں دین کے حوالے سے آپ کبھی بھی دیکھیں کہ کسی چیز پر مذاق بنایا ہوا، وہ چاہے فرشتے، علماء یا جن کا تعلق دین سے، تو آپ کبھی بھی اس چیز کو نہ سنیں نہ اسے آگے شیئر کریں۔ ایسی بالکل کہیں ایسا نہ خدا نخواستہ اس میں وہی حکم لاگو ہوتا ہو جو استہزاء والا ہے اور دین کا مذاق بنانے، شعار دین کا مذاق بنانے والا، اور یہ انداز کفار کا تھا، مسلمانوں کا نہیں۔ یہ کفار کا جو پیچھے بیان کیا گیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر آیت مبارکہ میں ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ارشاد فرما رہا ہے محبوب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تو تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہو کر تم کافر ہو چکے۔ کس وجہ سے؟ دین کو مذاق بنانے پر۔ تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے، کبھی بھی دین کے معاملات میں وہ مذاق ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے گئے، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ تمہارے فاسق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے یہ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، کیا تمہیں یہی برا لگا ہے؟ کس بات پر؟ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے گئے، جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا، جو ہم سے پہلے نازل ہوا، جو ہماری طرف آئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ معاملہ یہ کہ یہود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ نبیوں میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب کو مانتے ہیں، یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دیگر کا تذکرہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اب جب آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، جو کچھ ان پر نازل ہوا توریت انجیل اس کو بھی مانتے ہیں، تو یہود کا مقصد یہ تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم انبیاء میں یوں فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، سب کو مانتے، جو اللہ پاک کی طرف سے نبی بن کر آئے اور جو کچھ نازل ہوا تو اس پر وہ ان کو برا لگ گیا، وہ ایمان ہی نہ لائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہیں یہی برا لگا ہے؟ ان سے محبوب فرماؤ کیا تمہیں یہ برا لگا کہ ہم ان چیزوں پر، حالانکہ ان پر تو برا نہیں لگنا چاہیے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو ہم سب مانتے ہیں، تو تمہیں کیا یہی برا لگا ہے؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ
من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں، برے درجے والے گئے؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور خنزیر بنا دیا، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اصل میں معاملہ یہ وقت کہ یہود نے کہنا شروع کیا مسلمانوں کو کہ تم میں سے بدتر کوئی اور نہیں دیکھا، یعنی تمہارا جو تم دین پھیلا رہے ہو یہ جو کچھ ہے اس طرح کا کوئی اور نہیں دیکھا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ پاک نے قرآن میں ہی جواب دے دیا کہ ان سے آپ فرمائے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو شر یعنی بدتر ہیں وہ کون ہیں؟ کیا تمہیں وہ نہ بتائیں؟ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر اللہ ناراض ہوا، جن کی شکلیں بندر خنزیر بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ان پر اللہ کی طرف سے توریت کا نزول ہونا تھا، تو تم نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، شیطان نے تمہیں اس طرف دھکیل دیا، تو یہ تمہارے اوپر ناراضگی بھی ہے، لعنت بھی برسی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جن کی شکلیں مس کر دی گئیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ ان کو یہاں پر یہ بیان کیا اور فرمایا کہ اصل تو برے یہ ہیں، مسلمانوں کو تسلی دی، اور اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما کر یہ جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی ایک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آئے ہیں اور آ کر ایمان کا اظہار کیا، لیکن شروع سے ہی اپنے دل میں وہی کفر چھپائے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جیسے آئے تھے وہ کفر ہی لے کر آئے تھے، وہی چھپایا ہوا تھا اور گئے بھی کفر کی حالت میں ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ ایمان والے ہے ہی نہیں ہیں، ایمان لانے آئے تھے، جو اظہار کرنے آئے تھے تو دل میں کفر چھپایا ہوا تھا۔ تو یہ منافق بد اعتقادی، یعنی ایسے منافق کہ جو ایک ہے عمل کا منافق، عملی منافق، ایک ہوتا ہے اعتقاد کا منافق، اعتقادی طور پر غلط ہوتا ہے، جو دل میں جو کچھ چھپایا ہوا زبان سے تو اظہار کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے برعکس ہے، تو یہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں۔ بلکہ کفار میں سے بھی جو بدترین جسے قسم قرار دی گئی وہ اسی منافق کے بارے میں فرمایا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کون سے وہ برے کام؟ ایک تو یہ تھا کہ رشوت لے کر وہ توریت کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے، دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جن شانوں کو توریت کے اندر بیان کیا گیا یہ اسے چھپاتے تھے، یہ ان کے گناہ بھی تھے، برے کام بھی تھے، اور رشوت کا لین دین بھی اس حوالے سے ان کا تھا۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، آیت مبارکہ میں یہ فرمایا تو یہود کے لیے گیا کہ یہ گناہ کے کاموں میں، برائی میں کتنی جلدی کرتے، رشوت کے لین دین میں کتنی جلدی کرتے۔ آج بدقسمتی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہو گئی کہ عام نارمل جو گناہ ہے اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایک تو وہ کہ جو وہ کرتے تھے کہ اللہ کی آیات کو چھپانا، اور اس حوالے سے عملی بد عملی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تعداد ہے کہ جو گناہ میں تو بڑی جلدی کرتے ہیں، نیکی کی بات کرو تو کترا جائیں گے، جو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خود بھی آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی ساتھ لگاتے ہیں، اور ہر کوئی
چاہے وہ کوئی خاص کسی جماعت کا لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی شریعت کے احکامات اس حوالے سے کوئی بھی نہیں غور کرے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے، میں اس کی حمایت کیوں کر رہا ہوں، میں اس کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہوں، تو اپنے دوستوں کے یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے چنگل میں یا ان کی محبتوں میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام مسلمان بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور حلال کمانا، ظاہر ہے حلال تھوڑا ہی ہوتا ہے، اس میں کثرت اس طرح کی نہیں ہوتی جو عام طور پر حرام میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے حرام ہے تو غلط طریقے سے آئے گا تو بظاہر کثرت بھی ہوتی ہے اس میں۔ حرام خوری کے اندر، حرام کاموں میں اپنے آپ کو بڑی جلدی کے ساتھ اس میں مبتلا، اس کے اندر ڈال دینا، اور حلال معاملہ ہو تو اس سے کترا جانا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہی آئے گا۔ تو ان چیزوں کا مسلمانوں کو بھی ضرور اپنی حالت زار پر اور اپنی ان حالات اور کیفیات پر غور کرنا چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، اور فرمایا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ علامان الحفیظ۔ اور یہ بھی کہا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی ان کیفیات پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کریں، اور اپنی حالت یہ یہود و نصارہ کی رسومات کے اندر اپنے آپ کو ایسا نہیں جکڑنا چاہیے کہ بس صرف ہم بے زبان کے بس کلمہ پڑا ہوا ہے، مسلمان ہیں، اور بقیہ سب روٹین اگر اس طرح چلے گی تو کیسے یہ چلے گا؟ اسلام نے جو راستہ اختیار کرنے کا کہا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے رب کے احکامات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ الربانیون اس سے مراد عیسائیوں کے علماء، اور الاحبار کہہ کر یہود کے علماء، مراد دونوں ہی لیا کہ یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ ان کو کیوں نہیں ان حرام کاموں سے منع کرتے؟ یہ کیوں نہیں حرام کاموں سے منع کرتے؟ حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ عالم کی بڑی ایک ذمہ داری ہے، عالم پر یہ واجب ہوتا ہے خود بھی سنبھلیں اور دوسروں کو بھی سنبھالیں، دوسروں کو بھی سنبھالیں۔ تو قدرت ہونے کے باوجود کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ وہ نیکی کی دعوت کا پیغام نہ دیں، دینا چاہیے، یہ شرعاً واجب اس پر ہو جاتا ہے۔ اور جہاں قدرت نہیں ہے وہ ایک الگ پوری بحث ہو جاتی، جہاں ایک کلمہ حق اور درست بات کہنے پر باقاعدہ قدرت ہے تو کیوں اس سے رکیں، وہ کہنی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ کشادہ ہے۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان میں دشمنی اور بغض کو ڈال دیا ہے، بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہود پہلے بڑے خوش تھے، مالدار تھے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے،
تو معاذ اللہ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، تو دوسرے چونکہ خاموش رہے تو اس لیے سب کے بارے میں کہہ دیا، سب کے بارے میں کہا کہ سارے ہی اسی قول میں شریک ہیں، تو یہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو فرمایا اللہ کے ہاتھ یعنی دست قدرت یہ سب کو کشادہ ہے، رب جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، ہاتھ تو ان کے باندھے جائیں گے، اور ایک قول یہ کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ کر انہیں یعنی دوزخ میں اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ باقی مال تو یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو امیر رکھے غریب رکھے۔ اب جس کو غریب رکھا ہے تو اس کو اس وجہ سے نہیں کہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہیں، حکمتیں ہیں اس میں، بے شمار حکمتیں۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر بھی یہ بات تو ذکر فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہتا سب کو امیر بنا دیتا، رب چاہتا سب کو امیر بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا اور نہ رکھا کہ سب کو امیر بنا دیا، بلکہ کچھ کو امیر بنایا اور کچھ کو غریب بنایا، تاکہ امیر غریبوں کی طرف بھی کچھ نہ کچھ محتاجی ہیں کہ ان سے کام کاج لیں گے، اور غریب امیر کے ساتھ تر محتاجی ہیں، اور یوں معاشرہ ایک بیلنس طریقے سے چلتا رہتا ہے، کوئی فساد نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بڑا عذاب ان پر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ عداوت اور بغض آپس میں یہ قیامت تک رہے گا، یعنی بعض سے مختلف رہیں گے، اختلاف کی صورت میں رہے گی۔ اور جب کبھی یہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ کی پلاننگ بناتے تھے تو اللہ ان کے منصوبے ناکام فرما دیتا، تو یوں ان کو ان سزاؤں میں یعنی خود آپس میں عداوت میں مبتلا ہوئے، مالی کمزوریاں بھی ہوئیں، اور ان کے منصوبے بھی وہ ناکام ہوئے، یا یوں بھی کہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے جس نے ان پر وہ کافی طرح کی سختیاں کی، تو یہ دنیا کے اندر ہی مختلف طریقے کے عذابات کے اندر سزاؤں میں یہ مبتلا کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، کچھ احوال یہود و نصارہ کے یہ ہم نے سنے ہیں، اور ان میں بطور خاص وہ جو بری صفات ہے جس سے ایز اے مسلم ہم سب کو بھی اس سے بچنا ہے، یہ قرآنی احکامات ہمارے لیے بھی اسی طرح، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان بری صفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہود و نصارہ اور کفار کی دوستیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جہاں معاذ اللہ دین اور شعار دین کا مذاق بنایا جاتا ہے ان جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ درس آیت نمبر 64 تک یہ جاری رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس آیت نمبر 65 سے آغاز کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن